ہمارے معاشرے اور میڈیا پر ایک بہت ہی خطرناک رجحان کو بہت تیزی کے ساتھ فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے شوگر ڈیڈی اور شوگر بیبی کا۔ کچھ لوگ اس کو بہت جدید اور فینسی نام سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے خاندانی نظام اور اقتدار پر بہت جان لیوا وار ہے۔ اس لائف سٹائل کو جو ہے اپنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کو ہم شوگر ڈیڈی بھی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ایموشنل ڈپینڈنسی ہے یا فائنینشلی سپورٹ چاہیے، جو اپنے عمر سے بڑے جو مرد ہیں ان کو لڑکیاں پریفر کر رہی ہیں، اور بہت سوشل میڈیا پہ اس چیز کو جو ہے وہ انہینس کیا جا رہا ہے، اس چیز کو اچھا بنایا جا رہا ہے تاکہ اس چیز کو نارملائز کیا جائے۔ شوگر ڈیڈی سے مراد 50، 55، 60، 65 سال کا وہ صاحب ثروت مرد ہے جو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے اور پھر اپنے پیسے کے بلبوتے پر اپنی بیٹیوں یا اپنی پوتیوں کی عمر کی کسی ینگ بچی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ میری 2-3 دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ شوگر ڈیڈیز ان سینس وہ کہ جو شادی شدہ آدمی، نکاح کے رشتے اور اخلاقی ذمہ داریوں سے آزاد یہ رجحان ہماری معاشرتی گراوٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسا مت کرو کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکیاں ہیں جو شارٹ کٹ لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ جتنا ہو سکے کھاؤ، لیکن بیگز اور یہ چیزیں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیش لو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر کیمرہ کی موجودگی میں ینگ جنریشن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے شوگر بیبی بننا ہے۔ کسی بھی امیر زادے کو یا امیر بندے کو پھنساؤ، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور اس سے کیش، ڈائمنڈ، گھر، پلاٹ، گاڑی کچھ نہ کچھ اپنے نام لگوا لو۔ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ مینٹلی سیریس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کو چوز کرو اور اس سے پیسہ کھاؤ۔ میری جو دوست ہیں، میرے سرکل میں لوگ، وہ نا شوگر ڈیڈیز کو سیریس لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم سے شادی کریں گے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی شوگر ڈیڈیز کو سیریس مت۔ میڈیا کی اس غلط روش کو روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانا ہوگا کہ ان کو شوگر بیبی نہیں بننا، ان کو ایک خاندانی نظام کا حصہ بننا ہے۔ ایٹ لیسٹ کوئی پلاٹ لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اگر پیاری لڑکی سے بات بھی کر لے، اس کی ایج بڑھ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جاتا ہے، ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، تو اتنی ریمیڈی وہ آپ کو دے رہی ہیں، کچھ تو دینا بنے۔ میڈیا کسی بھی معاشرے کی فکر اور روزمرہ سوچ کی عکاسی کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اخلاقی قدروں کی پاسداری کرے اور میڈیا پر بیٹھ کر نیو جنریشن کو غلط قسم کے مشورے نہ دے۔ میڈیا کو چاہیے کہ اپنے ویوز، سنسنی اور ریٹنگ کے چکر میں ایسے گمراہ کن اور غیر اخلاقی مواد کو نشر نہ کرے جو خاص طور پہ ہمارے معاشرتی نظام کی تباہی کا حصہ بنے یا ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کریں اور خاص طور پر نکاح جیسے مقدس رشتے کے تقاضے کو مجروح کر دیں۔ ایسا مت کرو کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے۔ ٹی وی چینلز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معصوم بچیاں جن کے ذہن ابھی کچے ہوتے ہیں، وہ ایسی سی باتوں کو بہت جلدی اپنے دل پر لیتی ہیں اور اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں نکاح جیسے مقدس رشتے کو مسترد کرنے والے مواد کو بین کر دینا چاہیے۔